دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ بابر علاؤالدین صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، ایک بڑی امپورٹنٹ یہ کارروائی کی گئی ہے، بڑی ایک پازیٹیو کارروائی کی گئی ہے شمالی وزیرستان کے علاقے میں، جہاں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ جو دہشت گردوں کا سرغنہ تھا ابراہیم عرف موسیٰ، یہ بھی ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا، اسے بھی ایلیمنیٹ کیا گیا ہے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے ان علاقوں میں پاک فوج کی کارروائیاں جو جاری ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، چاہے وہ سینیٹائزیشن آپریشنز ہوں، بڑی تندہی کے ساتھ جاری ہیں۔ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر پڑوسی ممالک کی سرزمین کو ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ جی، یہ بڑی امپورٹنٹ سیکیورٹی فورسز کی ایک اچیومنٹ ہے، کیونکہ شمالی وزیرستان کے ایریا خیسور جس کی اب بات کر رہے ہیں، یہ اور میرلی کے سراؤنڈنگ ایریا جو ہیں، یہ کافی عرصے سے یہاں پر اس طرح کے لوگ، ان کے بارے میں رپورٹس بھی ملتی رہتی ہیں کہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ پرانی ہائیڈ آؤٹس ہیں یہاں پر ان کے سمپتھائزرز۔ اب تو خیر کافی بہت حد تک ایلیمینیٹ ہو گیا، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہیں۔ تو اس علاقے میں انٹیلیجنس بیس آپریشن اور اس کے نتیجے میں 4 لوگوں کا مارا جانا، جس میں ایک ظاہر ہے ان کا لوکل کمانڈر بھی شامل ہے۔ بہت ایک کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کی الحمدللہ۔ اس سے ڈیفینیٹلی ان کے نیٹ ورک کو بھی دھچکا لگے گا اور ان کا مورال بھی کافی حد تک اس سے افیکٹ ہوگا۔ اور انٹیلیجنس بیس آپریشن جب کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے یہ لوگ پھر ان کو چھپنے کی جیسی ان کے اندر بھی ایک خوف کی فضا رہتی ہے کہ جہاں پر وہ چھپیں گے لوکل یا سورسز ان کی رپورٹ کریں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین ان کے لیے ابھی اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو میں تو کہوں گا کہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک ایسے علاقے میں جہاں سے ماضی میں کافی اس طرح کی دہشت گرد جو ہیں ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں، ان کی یہاں پر بیسز بھی رہی ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ سے پھر بڑا واضح پیغام ہے کہ کہیں پر یہ لوگ چھپ نہیں سکتے، جہاں بھی جائیں گے سیکیورٹی فورسز پاکستان کی فوج ان کا پیچھا کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ان کا کلا کما کرے گی، تاکہ ملک سے دہشت گردی کی سلامت کا مکمل اور مستقل طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ اگر اپنے ایکسپیرینسز کچھ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں، آپ ان ایریاز کو بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، کافی قریب سے جانتے ہیں، اور غالباً آپ ان ایریاز میں یا اس طرح کے ایریاز میں سرو بھی کر چکے ہیں۔ اس وقت جب آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کیا کرتے تھے، جیسا کہ ماضی کا آپ نے حوالہ دیا، پہلے بڑا آسان تھا ان جگہوں پر دہشت گردوں کے لیے موومنٹ کرنا یا پھر کوئی بھی کارروائی کرنا، لیکن اس کے بعد پاک فوج کی جو کارروائیاں ہیں، جو آپریشنز ہوئے ہیں، اس کے بعد اب دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، لیکن اس کے باوجود کچھ آپشنز، کچھ چیزیں ہیں، کچھ جو اس طرح کے عناصر ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر کارروائیاں کرنے میں۔ تو تب سے لے کر اب تک جو حالات کا موازنہ ہے اس کو اگر کیا جائے تو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس وقت اتنا مشکل ہو چکا ہے اس طرح کے عناصر کے لیے کوئی بھی کارروائی کرنا۔ جی بالکل، پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، ان علاقوں کو میں پرسنلی بڑا ڈیٹیل میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے ذکر کیا آپ کو پہلے بھی کہ یہ ایریاز خیسور اور میرلی سراؤنڈنگ ایریاز میں ماضی میں بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے تھے۔ اس وقت حالات بالکل ڈفرینٹ تھے۔ یہ میں کو بہت پرانی بات بھی نہیں کر رہا، 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بٹ ڈیفینیٹلی ان گزشتہ 4 سالوں میں 5-6 سالوں میں پاکستان کی فوج نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں اس علاقے سے۔ دہشت گردوں نیٹ ورک کا خاتمہ کیا، ان کو ہائیڈ آؤٹ بھی اس طرح کی اویلیبل نہیں ہے، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بہتر ہو گئے، لوگوں کے سینسٹائزیشن ہو گئی ہے، لوکلز کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ ان کے دوست نہیں دشمن ہیں، اور یہ جہاں پر بھی جائیں گے یہ اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ظاہر تباہی اور بربادی کا باعث ہی بنیں گے۔ پھر اس علاقے میں فوج نے بہت کامیاب آپریشن کیا ہے شمالی وزیرستان میں آج سے 4-5 سال پہلے، جس کے نتیجے میں یہاں سے ایک دفعہ تو سارے کے سارے لوگ یہاں نکال دیے گئے۔ پھر جب آئی ڈی پی دوبارہ آ کے یہاں پر سیٹل ہوئے ہیں تو ان کے گاؤں میں کچھ لوگ پھر بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ایک نارمل چیز ہے جہاں پر ہیومن بینگ رہتے ہیں، اور چونکہ پاکستان کی فوج کی کوشش ہوتی ہے ہر وقت کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اسی وجہ سے ہماری ایٹ ٹائم کیجولٹی زیادہ ہوتی ہیں، بیکاز ہم بے گناہوں کو کبھی بھی نشانہ نہیں بناتے۔ ہم سلیکٹیو ایریاز میں جاتے ہیں، سلیکٹیو ایریاز میں جا کے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو دہشت گرد ہیں، جو مطلوب ہوتے ہیں، اس لیے آئی بی اوز انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ ادروائز تو اگر آپ جس طرح سے نیٹو نے یا امریکہ میں افغانستان میں کی ہے کارپیٹ بامبنگ کریں تو شاید ایک بہت جلد ان کا خاتمہ ہو جائے، لیکن چونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں تو ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو حالات ابھی تو خیر بہت بہتر ہیں، بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہلے تھے تو نہ ہونے کے برابر ایک دو کا کہیں چھپے رہتے ہیں، چونکہ ایریاز ایسے ہیں ڈیفیکلٹ ماؤنٹین اسٹریچز ٹیرینز ہیں، یہاں پر ہائیڈ آؤٹس مل جاتی ہیں جس کو لوگ چھپ جاتے ہیں۔ بٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ علاقے کے لوگ اتنے سینسٹائز ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو یہاں پر رہنے بھی نہیں دیتے اور ان کے بارے میں مطلع بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی
ہر وقت بھاگتے پھرتے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن کے نتیجے میں مارے بھی جاتے ہیں. تو اب تو خیر بہت ہی حالات بہتر ہیں. فوج نے بڑی ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی ہے. اکا دکا لوگ آ جاتے ہیں, وہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. بالکل الحمدللہ جناب, اور پوری امید ہے کہ پاک فوج یہ جو اکا دکا بچے ہوئے ایسے دہشت گرد عناصر ہیں ان کو بھی ایلیمنیٹ کریں گی. بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاء الدین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.